السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے احمد رضا خان بریلوی۔ لیکن ناظرین یہاں پہ ایک بات اور کرتے چلیں کہ بریلوی مکتب فکر کے جو لوگ ہیں، اللہ میری توبہ استغفر اللہ، جتنی یہ احمد رضا خان بریلوی کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، کاش یہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ترجیح دیتے۔ تو خیر ناظرین، ایسے ہی ایک ووڈ کاسٹ ہوا ہے، تو بندے کا نام ہے غالباً احمد۔ بڑی کمال کیا یعنی انہوں نے سوال کیا ہے، تو سوال یہی کیا کہ احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، مسلک بریلوی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں کے اندر ڈاکٹر تعلق قادری حفظہ اللہ تعالیٰ نے مسلک بریلوی سے انکار کیا تھا، یعنی احمد رضا خان بریلوی کا۔ ایسے ہی مفتی نعیم قریشی سے بھی یہی سوال ہوا تھا، اور مفتی نعیم قریشی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مسلک بریلوی نہیں ہونا چاہیے۔ تو خیر ناظرین، اب ان کی زبانی گفتگو سنتے ہیں، تھوڑی سی ہم آخر میں آپ کو ڈاکٹر تعلق قادری بھی کی گفتگو سنوائیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ قریشی صاحب، ابھی لاسٹ بیان گولڈا شریف کی طرف سے جو دیا گیا کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم گولڈوی ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ گولڈوی ہیں یا بریلوی ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے یا گولڑوی کوئی مسلک نہیں ہے، یہ ایک نسبت ہے۔ مسلک ہم سب کا اہل سنت و جماعت ہے، ٹھیک ہے۔ میری جو سند ہے اس پر 3 نام لکھے ہوئے ہیں: شاہ عبدالحق محدث دہلوی، سیدنا پیر مہر علی شیخ صاحب گولڑوی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی۔ تو میں اس اعتبار سے تو میں دہلوی بھی ہوا، اس نسبت سے گولڑوی بھی ہوا اور بریلوی بھی ہوا، ٹھیک ہے۔ باقی اصل میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ میں گولڑوی، میں جو ہے نا وہ بریلوی نہیں ہوں، یہ ماضی میں بھی یہ ایک ایشو اٹھا تھا۔ مثلا جب سیفی، جو ہمارا سلسلہ سیفی پاکستان میں، ان کے جو بزرگ تھے بڑے پیر قبلہ سیف الرحمان صاحب، ان کی کتاب یہ میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، ہدایت السالکین، اس میں انہوں نے یہی لکھا تھا جی کہ میں بریلوی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس پر جب یہ ایک بڑا شور اٹھا، ایک علماء کی پھر پوری ایک ٹیم ہوئی، پھر اس پہ ایک فیصلہ ہوا، تو ان کی یہ دلیل تھی کہ بھائی میں نہ میرا سلسلہ طریقت ان کے ساتھ ملتا ہے، نہ میرا استادی شاگردی کا سلسلہ ان کے ساتھ ملتا ہے، لہذا میں نے اس مسئلے میں کہا کہ میں بریلوی نہیں ہوں۔ بنیادی طور پر میری بات اس کو سمجھنے میں اپنے سننے والوں کو بھی سمجھا دوں، مسلک ہمارا اہل سنت ہے، لیکن چونکہ اہل سنت کہلانے والوں میں سے آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں ایسے ایسے فتنے کھڑے ہوئے جنہوں نے لیبل اہل سنت کا لگایا تھا اور اندر جناب وہ کھاتا اور تھا۔ کھل کر ایک شخصیت نے ہندوستان کے اندر ان تمام فتنوں کے آگے بند باندھا اور صحیح جو عقائد اہل سنت ہے ان کا دفاع کیا۔ تو اب وہ جو اہل سنت کے اصلی نظریات تھے نا، ان کی اس کلوزنگ اور نسبت کی وجہ سے اب مسلک کو ہی وہ کہہ دیا گیا۔ مثلا وہ ہستی ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی، آپ نے ہر گندے فتنے کے خلاف کھڑے ہو کر آواز اٹھائی، تو اب مشہور ہو گیا جی احمد رضا والا مسلک۔ تو وہ مسلک کون سا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ تو ہمیں بھی فتوی بازی کرنے میں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے جی میں بریلوی نہیں ہوں، میں گولڑوی ہوں، تو اس سے پوچھا جائے تیری کیا مراد ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور اعلیٰ حضرت گولڑوی یہ آپس میں مخالف تھے؟ یہ ایک ہی مسلک تھا؟ وہ یہ دونوں ہم اثر ہیں، جس دور کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں اسی دور کے اعلیٰ حضرت گولڑوی ہیں، اور اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی کوئی خدمات کم نہیں ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ اس وقت قادیانیت کا تھا، اور اس کے خلاف تو بند شہنشاہ گولڑا نے باندھا، صحیح معنوں میں جو اس کے جو منجی ٹھوکی جسے کہتے ہیں۔ پھر دیگر فتنوں کے خلاف بھی بند باندھنے والی ہستی اعلیٰ حضرت گولڑوی کی ہے۔ تو اب اگر ہم دونوں کی تعلیمات کو اگر ہم جانچیں تو حضور اعلیٰ گولڑوی کی تعلیمات اور حضور اعلیٰ بریلوی کی تعلیمات، ان میں کوئی فرق نہیں۔ وہ بھی عقائد صحابہ کے ترجمان ہیں اور یہ بھی عقائد صحابہ کے ترجمان، وہ بھی اہل سنت و جماعت کی مقتدر شخصیت ہیں اور یہ بھی مقتدر شخصیت۔ تو اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے جی کہ میں بریلوی نہیں ہوں، میں گولڑوی ہوں،
اس کا مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ میرا نہ تو طریقت کا سلسلہ اعلیٰ حضرت بریلوی تک جاتا ہے اور نہ میرا استادی شاگردی والا سلسلہ اعلیٰ حضرت بریلوی تک جاتا ہے، تو ٹھیک ہے. مثلا ایک آدمی کہتا ہے جی میں گولڑوی ہوں، یعنی کہ میرے پیر بھی گولڑے والے ہیں اور میرے استادی شاگردی والا سلسلہ بھی حضور اعلیٰ تک جاتا ہے، تو ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے میں بریلوی نہیں ہوں، یعنی اس معنی میں کہ بھائی میری استادی شاگردی والا معاملہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک نہیں جاتا، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، صحیح، ٹھیک ہے. لیکن ہم یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو یہ فتویٰ باز مولوی لگے ہوئے ہیں 2 نمبری کر رہے ہیں. گولڑا شریف یہ اعلان ہوا ہے، انہوں نے کیا، اب ان سے پوچھا جا سکتا ہے انہوں نے کس معنی میں کیا. انہوں نے اپنا کہہ دیا جی ہم مشربن قادری ہیں، چشتی ہیں، گولڑوی ہیں، یعنی ہمارا یہ سلسلہ ہے تلمذ یا یہ سلسلہ ہے طریقت ہے. یہی سیم لفظ تو کچھ عرصہ پہلے مفتی اعظم پاکستان نے علل اعلان کہے. یہ میں آپ کو کلپ دے دیتا ہوں، آپ اس میں ایڈ کر دیجئے گا. یہ کہ ہمارا مسلک بریلوی نہیں ہے، مسلک ہمارا اہل سنہ والجماعت. ہمارے مسلک کا نام بریلوی نہیں ہے، بریلی شریف ہمارے امام کا مسکن ہے. انہوں نے کھل کے کہا کہ جی ہم بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے، ہم بریلوی نہیں ہے مسلک کے لحاظ سے، ہم سنی ہیں. تو یہ طوفان بدتمیزی ادھر کیوں نہیں اٹھا؟ پھر وہ میری جو میں نے دعویٰ کی ہے اس کے مطابق بات ہے، یہاں سب 2 نمبری ہے. مطلب کے لوگوں کو ہم نے مخالفت کرنی اور مطلب کے لوگوں کی ہم نے جناب حمایت کرنی، ورنہ اس طرح کی باتیں اس سے پہلے کئی علماء کر چکے ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہم بریلوی، ہمارا مسلک بریلوی نہیں ہے، تو بنیادی طور پر جو ہمارے فریق مخالف ہے وہ اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سنی اور یہ بریلوی ہیں. اب یہاں جو اہل علم طبقہ ہے وہ ان کے اس فریب سے عوام کو بچانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ بریلوی ایک فرقہ ہے، ایک نیا مسلک احمد رضا نے کھڑا کیا ہے. تو اس وقت ہم کہتے ہیں بھائی بریلوی ہماری نسبت ہے، مسلک ہمارا اہل سنت و جماعت ہے، تم لوگوں کو دھوکہ نہ دو، یہ مطلب ہے. وگرنہ کون ایسا سنی ہے؟ مطلب آپ گولڑا شریف کو ہی لے لیں، جن بزرگوں کے عرس میں یہ جو ہے نا وہ اعلان ہوا، حضور قبلہ نصیر ملت رحمت اللہ تعالی، انہوں نے جتنی میں کہتا ہوں کہ با کمال منقبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی لکھی ہے. تاریخ میں میرا چیلنج ہے اردو کی مناقب لکھنے والوں کو لے کے آؤ اس پائے کی منقبت. میں ابھی دیکھ رہا تھا قبلہ جامی صاحب آستانہ گولڑا شریف، پیر سید نصیر الدین نصیر کے بیٹے، انہوں نے منقبتیں لکھی ہیں. اور پرسنلی میں جانتا ہوں کہ جامی صاحب انتہا درجے کی محبت رکھتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے. اچھا ماشاء اور بھائی جان انتہا درجے کی، مطلب آپ یوں سمجھیں کہ بعض اوقات وہ اتنی اعلیٰ الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں ان کی مدح سرائی میں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ مطلب میں پڑھتا ہوں. اور چونکہ وہ بھی حضور سیدی غوث پاک کے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، تو اور اعلیٰ حضرت تو فنا تھے، تو وہ اس حوالے سے بہت زیادہ مطلب ان کا ابھی انہوں نے منقبتیں لکھی ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وہ ان سے کوئی نفرت ہے، مطلب ایک اپنی استادی شاگردی کے حوالے سے اگر وہاں سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو اس کو فتنہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل، مطلب کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی فتویٰ یا کوئی بھی بیان جاری کرنے سے پہلے اگلی کی وضاحت لے لیں گے. ہاں پوچھ لیے جائے بھی کیا مطلب ہے. اگر وہ کہتے ہیں جی کہ نہ ہمارا سلسلہ تلمذ اعلیٰ حضرت بریلوی سے، نہ ہمارا جو ہے نا وہ روحانیت کا جو سلسلہ قادریہ یا چشتیہ اس میں ہمارا حضور اعلیٰ گولڑوی سے، ہم اپنے آپ کو گولڑوی کہتے ہیں، تو جب ہماری سند میں نام ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اعلیٰ حضرت گولڑوی، تو اب کوئی خود کو گولڑوی کہے یا خود کو بریلوی کہے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو میرے چونکہ اساتذہ ہم حضور اعلیٰ گولڑوی سے انا جیسے کہتے ہیں ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، میں گولڑوی ہوں، اور اعلیٰ حضرت بریلوی تک تو آپ کو پتہ ہے ہماری ساری سندیں، سارا شجرہ تو وہاں جاتا ہے. تو پھر اس لیے ہم تو بھائی اس نسبت پہ فخر کرتے ہیں. میں تو کم از کم واللہ میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے جو محبت آل بیت یا ادب صحابہ یا جو وہ انہوں نے امت کو جام پہ لائے، جو ان کی تعلیمات سے واقف ہے وہ بندہ ان سے بیگانہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے دونوں ہستیاں ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں. تو یہ جو ہم نے آج شروع کر دیا نا، یہ ہمارے جو جاہل قسم کے لوگوں نے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہند والوں کہ مسلک کی کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہ کریں، نہ کسی مدرسہ کی طرف کریں، نہ کسی پیر کی طرف کریں، نہ کسی خانوادے کی طرف کریں، نہ کسی شہر کی طرف کریں.
مسلک کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف اور جماعت صحابہ کی طرف رہے گی. جب آپ اپنے مسلک کو شخصیتوں کی طرف یا مدرسوں کی طرف یا اپنے پیروں اور سلسلوں کی طرف اور شہروں کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سواد اعظم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور آپ فرقے بن جائیں گے, اور فرقے حضور نے فرمایا 72 کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. جنت میں فرقہ کوئی نہیں جائے گا, جنت میں تو سواد اعظم جائے گا اگر جماعت رہے گی, امت کی اکثریت رہے گی. پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورکھ دھندے آپ کے ہیں, جو مسائل آپ کے ہیں, جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں, انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں. وہ اہل سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے؟ وہ جو مصر میں کل اہل سنت ہیں ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ سنی ہیں یا نہیں؟ وہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں, فلاں کے بارے, وہ فلاں بلا کو جانتے ہی نہیں ہیں. اردن و فلسطین میں اہل سنت ہے, کیا کہیں گے؟ عراق میں اہل سنت ہے, ان پر کیا کہیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں. یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں. تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ, مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو, علاقے کو نہ بڑھاؤ. چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت ہے, سوڈان میں بھی اہل سنت, لیبیا میں بھی اہل سنت, لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت, ٹیونس میں بھی اہل سنت, عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت, ملائیشیا انڈونیشیا میں بھی اہل سنت. ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا میلاد ماننے والوں کا عقیدہ, حضور کی غلامی محبت کا دم بھرنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی 50 مسلمان ریاستوں میں ہے, بلکہ 56 میں سے کم از کم 52 اسلامی ریاستوں میں ہے. وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقف ہی نہیں ہیں, انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی, یہاں کے مسائل سے واقف نہیں. اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورکھ دھندے اور فتوے اور پمفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے گی؟ لہذا مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمہ کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک ہی دھارے میں نظر آئیں, تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے, چھوٹے چھوٹے ندی نالے نہ بن جائیں, اہل سنت سمندر نظر. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین پہ نمبر پہ ہم بات کرتے چلے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام جی, ہم نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا بھی اہتمام کر دیا, اور اگر آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو پسند کیا. تو ناظرین اگر ہم دیکھتے چلیں کہ جتنے بھی امام گزرے ہیں وقت کے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لگا لے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لگا لے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لگا لے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لگا لے, انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے جہاں پہ رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ السلام کا فرمان آ جائے تو ان تمام چاروں اماموں نے یہ بات کہی ہے کہ پھر ہماری بات کو آپ رد کر دے, چھوڑ دے, رب العالمین کے قرآن کی بات کو لے لیں, محبوب علیہ السلام کے فرمان کی بات کو لے لیں. تو ناظرین اگلی بات ہم کہتے چلے, احمد رضا خان بریلوی کی بات شریعت نہیں بن سکتی. ہمارے لیے شریعت ہے رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ السلام کا فرمان. بلکہ اگر آپ دیکھیں گے وہ حدیث ہے مشکات کے اندر, دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث ہے, محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے تو آنے والا ایک آیا سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا ہے, اور آ کر ایسے ہی محبوب علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا جیسے بندہ اتحیات کے اندر بیٹھتا ہے. وہ آ کر بیٹھ گیا, اس نے سوال کرنے شروع کر دیے, کہنے لگا جی اسلام کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے. پھر وہ کہنے لگا جی بتلائیے ایمان کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے بتلایا کہ ایمان یہ ہے اللہ پر, اللہ کے رسولوں پر, اللہ کے فرشتوں پر اور تمام انبیاء پر, تقدیر کے اچھائی برائی پر ایمان لانا. وہ کہنے لگا جی قد صدقتا, آپ نے سچ کہا. یعنی خود ہی سوال کر رہا ہے وہ بندہ اور خود ہی تصدیق کر رہے ہیں. صحابہ اس کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, خود ہی سوال کر رہے ہیں اور خود ہی تصدیق کر رہے ہیں. پھر اس نے کہا جی اللہ کے محبوب علیہ السلام جی بتلائیے احسان کیا ہے؟ تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جی احسان یہ ہے کہ بندہ عبادت کرے اس حالت میں کہ اس کو لگے کہ میں رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں.
اگر یہ بھی ذہن میں نہ آئے تو پھر کم سے کم یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے. وہ کہنے لگا یہ کا صدقتا، آپ سچ کہہ رہے ہیں. پھر وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب علیہ السلام جی آپ بتلائیں قیامت کب آئے گی؟ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا جتنا کہ سوال کرنے والے کو علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے. کہنے لگا کا صدقتا. خیر ناظرین، یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے جو سوال کر رہے ہیں نا، جو سوال کر اس کو بھی پتہ ہے اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے. تو پھر وہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہا تھا کا صدقتا، اب سچ کہہ رہے، اب سچ کہہ رہے، اب سچ کہہ رہے. یعنی اس کا مطلب اس کو بھی پتہ تھا. تو خیر اب وہ چلا گیا. محبوب علیہ السلام فرمانے لگے پیارے عمر رضی اللہ عنہ دیکھیں بندے کو لے کر آئیں. جب گئے نا مسجد نبوی کا گیٹ کراس کیا تو بندہ نظر نہ آیا. تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے عمر جانتے ہو کون تھے؟ فرمایا اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اتنی بات ہوئی ہے تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے وہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام آئے تھے، آپ کو آپ کا دین سکھا رہے تھے. یہاں پہ ایک جملہ نکلتا ہے جبریل کو بھی پتہ اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، پھر خود کیوں نہیں صحابہ کو واز کیا؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ جبریل علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ اگر میں واز کروں گا میری بات شریعت نہیں بنے گی. میں محبوب علیہ السلام کی زبان سے یہ جملے کہلواؤں گا، میری بات جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اس سے مطلب یہ جو جبریل علیہ السلام کو بھی پتہ ہے کہ میری بات شریعت ہی بنے گی. شریعت اگر بنے گی تو محبوب علیہ السلام کی بات شریعت بنے گی. اس لیے تو محبوب علیہ السلام کی زبان سے وہ سارے جملے سنیں. تو باقی ناظرین ہمارے لیے اگر شریعت ہے رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ السلام کا فرمان، باقی ناظرین پہ ہم دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نویرنا صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.